الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال الله سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیزو، انبیاء علیہم السلام والا کام لے کر چلنے کے لیے اطلاعات سے گزرنا سورج کے طلوع ہونے سے زیادہ یقینی ہے. طلوع سورج سے زیادہ یقینی ہے انبیاء علیہ السلام والی اطلاعات سے اس دعوت کے کام کے کرنے والوں کا گزرنا. اس لیے کہ اللہ رب العزت جب تک جانچ نہیں لیں گے اس وقت تک قبول نہیں فرمائیں گے. جب تک جانچ نہیں دیں گے اس وقت تک قبول نہیں فرمائیں گے. قبولیت کے لیے جانچ اور امتحان بہت ضروری ہے. اس جانچ میں اور اس امتحان میں پرانا ہونا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے. اس جانچ اور امتحان میں پرانا ہونا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے، بلکہ تصدیق کرنا، ابتلاءات میں تصدیق کرنا اور یقین کے ساتھ اللہ کے رسول کے امر کو قبول کرنا، یہ امتحان ہے، یہ کامیابی ہے. کامیابی قدامت نہیں ہے. کامیابی قدامت نہیں ہے. تو جو جتنا پرانا ہوگا اس کا امتحان اتنا شدید ہوگا. یہ ایک زمانہ ہے ابتلاء کا کہ ہم مبتلا کر کے دیکھیں گے. ہم مبتلا کر کے دیکھیں گے یہ اس ابتلاء میں کیا کرتے ہیں. اور ابتلاء میں کامیاب ہونا اس کے لیے پرانا ہونا کافی نہیں ہے. اس کے لیے پرانا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے کامیابی کے لیے تصدیق اور بات کو قبول کرنا اصل ہے. کہ بات کو قبول کریں، حق بات کو حسد اور عناد کی وجہ سے حق بات کا انکار نہ کریں. اس لیے کہ حق کے قبول کرنے میں مخلوق سے مناسبت شرط نہیں ہے. مخلوق سے مناسبت، مخلوق کے ساتھ مناسبت نہیں حق قبول کرنے میں، بلکہ حق قبول کرنے میں تو مخلوق کے ساتھ عداوت ملے گی. سنو غور سے، حق قبول کرنے میں مخلوق کے ساتھ عداوت، یا حق قبول کرنے میں مخلوق کے ساتھ عداوت ملے گی. حق قبول کرنے میں مخلوق کے ساتھ مداہنت نہیں ملے گی. میری بات توجہ سننی پڑے گی کہ حق قبول کرنے میں صحابہ کی زندگی میں ملا ہے کہ انہوں نے حق کو قبول کرنے میں، حق قبول کرنے میں عداوت پر راضی ہو گئے. حق قبول کرنے میں عداوت پر راضی ہو گئے، ورنہ کسی کی ذات کی محبت اور تعلق کی وجہ سے کئی حق کا انکار نہیں کیا. جس کو واضح کرتا ہوں، یہ امتحان بہت سخت ہے. یہ متعدد صحابہ کے قصے ملیں گے کہ جب حق کے مقابلے میں باپ آیا، حق کے مقابلے میں بھائی آیا، حق کے مقابلے میں ماں آئی، حق کے مقابلے میں قبیلہ آیا، حق کے مقابلے میں پوری قوم آئی. اور صحابہ نے کیا کیا کہ نہیں، حکم اللہ کے رسول کا ہے. وہ بیچارے تنہا بھی ہو گئے، پوری قوم نے چھوڑ دیا، پوری قوم نے چھوڑ دیا، مگر انہوں نے حق کے ساتھ نہیں چھوڑا. یہ اس کو میں عرض کر رہا ہوں. عبد الرحمن یہ فرمایا کرتے تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ کئی موقع ایسے ہوئے کہ آپ میرے سامنے آئے مگر میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. کہ باپ پہ کیا تلوار اٹھاؤں، باپ پر کیا تلوار اٹھاؤں. جواب دیا کہ بیٹے
تم ایک دفعہ میرے سامنے آ جاتے تو میں تمہیں نہ چھوڑتا، ایک دفعہ میرے سامنے آ جاتے تو میں تمہیں نہ چھوڑتا۔ میں نے عرض کیا یہ ہے ابتدا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے۔ تو میں نے عرض کیا کہ حق تعاون میں عداوت تو ملے گی صحابہ میں، اپنے خانہ والوں سے، تعلق والوں سے، لیکن مداہنت نہیں ملے گی، مداہنت نہیں ملے گی۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ ایک امتحان ہے کہ حق کا ساتھ دو، اور حق جو ہے وہ واضح ہے، حق چھپتا نہیں ہے، کیونکہ حق میں خیانت نہیں ہے، حق واضح ہے، حق واضح ہے، بالکل دین واضح ہے، دین بھی واضح ہے، دین کی دعوت بھی واضح ہے، اس کو کسی کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ حق واضح ہو چکا ہے، جس کا دل چاہے کفر کرے، جس کا دل چاہے ایمان لائے، دین اور دین کی محنت واضح ہے، جس کا دل چاہے کفر کرے، جس کا دل چاہے ایمان لائے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ خطبہ دیا تھا کہ دین کام ہو چکا، واضح ہو چکا، اب ہر ایک کو اختیار ہے کہ وہ کون سا راستے اختیار کرتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ امتحان ہے سخت، اس میں پرانا ہونا کامیابی کا سبب نہیں ہے، بلکہ اس میں تصدیق کرنا اور حق کو قبول کرنا، یہ حق بات کو قبول کر لو، چاہے وہ کسی کی طرف سے ہو، یہ امت کی اجتماعیت کا سبب ہے کہ حق کو قبول کر لو، چاہے وہ غیر کی طرف سے آوے کہ حق کو قبول کر لو، اور غلط کا انکار کر دو، چاہے وہ اپنے متعلقین کی طرف سے آوے کہ غلط ہے، غلط ہے۔ جی ہاں، سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو حق کی تردید کرے مخلوق کے تعلق کی وجہ سے، وہ اللہ کے یہاں سے بڑا مجرم ہے کہ حق کی تردید کرے مخلوق کے تعلق کی وجہ سے۔ میں وہ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس کی وجہ سے صحابہ کا انتخاب ہوا ہے اس دین کی حفاظت کے لیے اور دین کی اشاعت کے لیے، یہ ہے وہ سخت امتحان کہ اپنے عمل سے ثابت کریں کہ کس کے ساتھ ہیں، سب بات ہے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ اس امتحان کے لیے، اس کامیابی کے لیے قدامت اصل نہیں، صداقت اصل ہے کہ سچی بات کہو، سچی بات کہو دیا، تو اللہ تعالیٰ امتحان بھی لیتے ہیں۔ امتحان کی ایسی شکلیں آتی ہیں جنہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیا شکل بنے گی، کہ کیا شکل بنے گی امتحان کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی لکھنے والے کاتب جو وحی لکھا کرتے تھے، جو وحی لکھتے تھے، جب انسان کی تخلیق کے مراحل نازل ہوئے تو اللہ نے ان کا امتحان لیا کہ یہ وحی تو لکھتے ہیں، ان کو وحی پر یقین کتنا ہے، کیونکہ ایک اعزاز ہوتا ہے، اعزاز ظاہری چیز ہے، اعزاز ظاہری چیز ہے، کسی کو کوئی مقام مل جائے، کسی کو کوئی عہدہ مل جائے، یہ ظاہری چیز ہے، یہ باقی رہنے والی چیز نہیں ہے، کیونکہ جتنے اعزاز کی چیزیں ہیں وہ شہرت کی ہیں، قبولیت کی نہیں ہیں، وہ جی ہاں شہرت کی چیز ہے، اعزاز قبولیت کی چیز نہیں ہے۔ مقبول بندے جو ہوتے ہیں اللہ کے ہاں ان کو تو تلاش کیا جاتا ہے، یہ فلاں کہاں فلاں کہاں، جی ہاں مقبول بندے تلاش کیے جاتے ہیں، جی ہاں، اور مشہور غیر مخلصین مشہور بھی ہوتے ہیں، غیر مخلصین مشہور ہوتے ہیں، انہیں اپنی شہرت سے اپنی قبولیت کا دھوکہ لگ جاتا ہے، یہ بہت ڈرنے کی بات ہے، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، آپ سے نہیں کہہ رہا، یہ دھوکہ لگتا ہے کہ شہرت سے قبولیت کا دھوکہ، حالانکہ قبولیت کا تعلق شہرت اور قابلیت سے نہیں ہے، قبولیت کا تعلق صفات قبولیت سے ہے، صفات اللہ کو مطلوب ہے، بندوں کو نہیں ہے مطلوب، صفات اللہ کو مطلوب ہیں، تو جو اللہ کے یہاں مطلوبہ صفات پر ہوتے ہیں وہ اللہ کے یہاں مقبول ہوتے ہیں، وہ اللہ کے یہاں مقبول ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا رب اشعث اغبر، بہت سے بال بکھرے غبار آلود پراگندہ لوگ
وہ دروازے دھکے دیے جاتے ہیں، حالانکہ اللہ کے ان کا مقام ایسا ہے کہ اگر اللہ پر قسم کھا بیٹھے اللہ ان کی قسم پوری کر دے. اللہ لا برہم. تو میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ شہرت اور مقام یہ کوئی چیز نہیں ہے. ہر سمجھتے تھے کام شخصیت سوزی کا ہے، سازی کا نہیں ہے. اس کا ہے شخصیت سوزی. یہ کام شخصیت سوزی کا ہے، شخصیت سازی کا کام نہیں ہے کہ پہلے شخصیت بنے پھر اس شخصیت سے کام بنے. یہ راستہ دنیا والوں کا ہے، یہ راستہ دنیا والوں کا راستہ یہ ہے کہ پہلے دنیا والے شخصیت بناتے ہیں پھر شخصیت کے رعب سے کام بناتے ہیں. یہ دنیا والوں کا راستہ ہے، اس لیے وہ اپنے کام میں کامیاب نہیں ہے، اپنے کام میں کامیاب نہیں ہے. یہاں پہلے شخصیت پھر شخصیت سے کام. یہ راستہ یہ طریقہ دنیا والوں کا ہے. یہاں پہلے قوت سے حکومت بنتی ہے پھر حکومت کی قوت سے کام بنتے ہیں. یہ سمجھتے تھے کہ ان کی حکومتیں اجسام پر ہوتی ہیں، قلوب پر نہیں ہوتی. ان کی حکومتیں جسموں پر ہوتی ہیں، دلوں پر نہیں ہوتی. انبیاء کا کام اس سے بالکل مخالف ہے. انبیاء کا کام اس سے بالکل مخالف ہے کہ انبیاء کا کام اس سے بالکل مخالف ہے. تو ہم نے عرض کیا کہ سخت امتحان ہوتا ہے. یہ کاتب الوحی تھے بڑے مشہور، جب آپ پر وحی آتی آپ ان کو بلاتے اور یہ آپ کی وحی لکھا کرتے تھے. تو انسان کی تخلیق کے مراحل کی آیتیں نازل ہوئیں. ہم نے انسان کو کیسے پیدا کیا، اس کو کیا بنایا، پھر کیا بنایا، پھر کیا بنایا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا کہ ان کو اس وحی پر کتنا یقین ہے، وحی پر کتنا یقین ہے کہ ہاں یہ وحی بے شک آپ پر ہی آئے گی، آپ کے علاوہ کسی پر وحی نہیں آئے گی. اس امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی آپ پر اور اس آیت کے الفاظ جاری کر دیے ان کی زبان پر. یہ امتحان ہے. ہم دیکھیں گے کہ تمہیں اپنے کہے ہوئے کا یقین ہے یا آپ کی وحی کا یقین ہے، اور الفاظ دونوں کے برابر. وحی کے الفاظ بھی وہی، الہام کے الفاظ بھی وہی. ادھر وحی ادھر الہام، یہ سمجھنے کی بات ہے. ادھر وحی ادھر الہام، ہاں ادھر وحی. تو آپ کے بولنے سے پہلے بولے یہ، اور بولنا تھا فتبارک اللہ احسن الخالقین، یہ انہوں نے کہا. آپ نے فرمایا یہ بھی لکھو. کہ نہیں یہ وحی نہیں ہے، یہاں یہ وحی ہے، مجھ پر آئی ہے. میں نے کہا نہیں، آسمان سے وحی نہیں آتی، جس کی جو بات اچھی لگتی ہے لکھوا دیتے ہیں. یہ کہہ کر یہ اسلام سے مرتد ہو گئے. بلکہ روایت میں ہے کہ نبوت کا دعویٰ بھی کیا انہوں نے کہ میں نبی ہوں، جو مجھ پر بھی وحی آتی ہے. میں نے ایک مثال دی ہے امتحان کی. یہ اتنا سخت امتحان آتا ہے کہ آدمی، بلکہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہ یہ بتاؤ کہ لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے، لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے. صحابہ خاموش رہے. عرض کیا کہ اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں. آپ نے فرمایا سب سے بڑا عالم وہ ہے جو لوگوں کے اختلاف کے زمانے میں حق پر جمنے والا ہو. اختلاف کے زمانے میں حق پر جمنے والا ہو، کہ لوگوں کے اختلاف کے زمانے میں حق پر جمنے والا ہو اور حق پر نظر رکھنے والا ہو. عمل میں کتنا بھی کوتاہ کیوں نہ ہو، عمل میں کتنا بھی کوتاہ ہو، اور جسمانی اعتبار سے ایسا کمزور اور معذور ہو کہ زمین پر گھسٹ کر چلتا ہو. یہ فرمایا یہ وہ لوگوں میں سب سے بڑا عالم ہے جو اختلاف کے زمانے میں حق پر جمنے والا ہو. تو میرے عزیز دوستو، یہ اطلاعات آتی ہیں کہ اللہ رب العزت چھانٹتے ہیں مخلصین کو اور سچوں کو.
یہ معاملہ ہر ایک کا اللہ کے ساتھ براہ راست ہے. اس کا مقصد کسی کو متہم کرنا نہیں ہوتا، اس کا مقصد یعنی اتہام نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مقصد اہتمام ہوتا ہے کہ ہر آدمی میرے بارے میں اہتمام کرے، ہر آدمی بارے میں اہتمام کرے کہ میرا اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق کیسا ہے. ہر ایک اپنے بارے میں اہتمام کرے کہ اس کا اپنا اللہ کی ذات کے ساتھ کیسا تعلق ہے. ہر ایک اپنے بارے میں سوچے، اس لیے کہ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ آپس کے اختلاف کی وجہ وہ تنہائی کی معصیتیں ہوں گی. یہ میں بطور اتہام کے نہیں کہہ رہا، بطور احترام کے کہہ رہا ہوں. تنہائی کی معصیتیں، جی ہاں، یہ آپس کے اختلاف کی وجہ بنے گی. کیونکہ اصولی بات یہ ہے کہ جتنی پاکیزہ تنہائی ہوگی اتنی پاکیزہ جلوت ہوگی. جتنی پاکیزہ جلوت، اتنی پاکیزہ جلوت ہوگی جتنی پاکیزہ خلوت ہوگی. بلکہ عجیب روایت میں ہے کہ جو شخص ایسا چھپ کر گناہ کرے جس کو کسی نے نہ دیکھا ہو، تو اللہ رب العزت بغیر لوگوں کے دیکھے ہوئے اس گناہ کرنے والے کی نفرت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتے ہیں، بغیر دیکھے. ہم نے دیکھا نہیں. اور کوئی کتنی چھپ کر عبادت کرے، کوئی نہ دیکھے، کہ اللہ رب العزت اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، حالانکہ اس کو کسی نے عبادت کرتے ہوئے دیکھا نہیں ہے. کسی نے عبادت کرتے ہوئے دیکھا نہیں. کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت جس سے محبت کرتے ہیں اس کی محبت کا آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں سے اللہ محبت کرتے ہیں، لوگوں تم بھی اس سے محبت کرو. یہ اعلان آسمانوں میں ہوتا ہے. تو ہم نے عرض کیا کہ سب سے بنیادی چیز ہے اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کروانا، اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کروانا. کہ اس قبولیت کا تعلق دو چیزوں سے ہے خاص طور پر. ایک پہلی چیز تقویٰ ہے، پہلی چیز تقویٰ ہے کہ پہلی چیز تقویٰ ہے، کیونکہ تقویٰ ایک ایسی صفت ہے جو ہر زمانے کی تنگی سے، ہر زمانے کی فتنوں سے باہر نکال دے گا. یہ تقویٰ ایسی صفت ہے جس پر وعدہ ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، کہ اللہ تعالیٰ متقین کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، متقین کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں. یہ صرف رزق اور ضروریات کے پورا ہونے کے اعتبار سے آیت نہیں ہے، بلکہ بڑے بڑے فتنوں سے اللہ تعالیٰ مخلصین کے، متقین کے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں. اس میں سب سے بنیادی بات جو ہے، سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ تقوی میں سب سے زیادہ احتیاط مال میں کرنی ہوگی. اس میں مال ہوگی کہ یہ سب سے بڑا فتنہ مال ہے، سب سے بڑا فتنہ مال ہے. جی سب سے بڑا فتنہ ہے. یہ فتنہ مال ہے، چاہے نبی کے زمانے میں ہو، چاہے صحابہ کے زمانے میں، چاہے اولیاء کے زمانے میں. جی ہاں، فتنہ کیسا تھوڑا فتنہ مال ہے، تھوڑا فتنہ مال ہے. جی ہاں، کیونکہ باطل پہلے مال پیش کرتا ہے، خوف کا درجہ تو بعد میں آتا ہے. کہ لالچ والے کہ وہ مال میں پھسل جاتے ہیں، ان کو ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے. جی ہاں، سب سے پہلی چیز کہ نبی کی نبوت کو بھی مال سے آزمایا جاتا ہے، نبی کی نبوت کو مال سے آزمایا جاتا ہے. جی ہاں، میں سچی بتا دوں کہ اس راستے میں جتنی پرواز استغنا سے ہوتی ہے اتنی کسی چیز سے نہیں ہوتی. اس راستے میں اتنی پرواز استغنا سے ہوتی ہے، جی اتنی کسی چیز سے نہیں ہوتی. کہ اس راستے میں جتنی پرواز اور بلندی استغنا سے ہوتی ہے اتنی اور کسی چیز سے نہیں ہوتی. کیا استغنا؟ جی
یہ استغنا جو حدیث میں آتا ہے کہ جو مخلوق سے مستغنی رہتا ہے وہ غنی ہے، ہم اس کو غنی بنا دیتے ہیں، ہم اس کو غنی بنا دیتے ہیں جو مخلوق سے مستغنی رہے. تو اس راستے میں ترقی کے لیے بنیادی چیز استغنا ہے، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ نبی کی نبوت کو مال سے آزمایا جاتا ہے. یہ نبی ہیں یا بادشاہ ہیں؟ تو بادشاہ باوجود بادشاہ ہونے کے فقیر ہوتے ہیں کیونکہ انہیں مال کی طلب ہے، اور انبیاء باوجود فقر کے غنی ہوتے ہیں. انبیاء فقر کے ساتھ غنی ہوتے ہیں. جی ہاں، جی ہاں. دیکھو کہ آپ کا فقر اور آپ کی سخاوت، آپ کا فقر اور آپ کی سخاوت. جی ہاں، کہ آپ رمضان میں تیز آندھیوں سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے. جی ہاں، حالانکہ آپ کی بیوی کے پاس کہ وہ افطار کرنے کے لیے انتظام نہیں رہا، سارے درہم وہ تقسیم کر دیے. فقر بھی ہے اور سخاوت بھی ہے کہ آپ رمضان میں تیز آندھیوں سے زیادہ سخی ہو جاتے. یہ عجیب بات ہے. تو میں نے عرض کیا کہ استغنا یہ انبیاء کی اصل شان ہے. کیا استغنا؟ جی ہاں. نہیں، چھوٹی سی بات یاد آ گئی. یہاں ایک صاحب آئے، انہوں نے مفتی العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ میں یہاں مقیمین کو ہدیہ دینا چاہتا ہوں. مفتی صاحب نے کہا کہ بھائی دیکھو یہ مولانا صاحب بیٹھے ہیں نا، یہ ہمارے باپ ہیں، یہ ہمارے باپ ہیں، اور باپ کی اجازت کے بغیر اولاد کچھ لے نہیں سکتی. ان سے پوچھ لو، اگر اجازت دے دیں گے تو ہم لے لیں گے. انہوں نے جا کر حضرت سے کہا کہ جی وہ فلاں صاحب ہیں جو ہدیہ دینا چاہتے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ میں نے اپنے عملے کو اللہ سے لے کر بندوں کو دینے کے لیے تیار کیا ہے، اللہ سے لے کر بندوں کو دینے کے لیے تیار کیا ہے. حضرت نے انکار کر دیا لینے سے. انہوں نے عرض کیا، مفتی صاحب نے کہا حضرت سے کہ حضرت کیا حرج ہے قبول کرنے میں؟ حضرت نے فرمایا کہ مفتی صاحب ہمارے عملے کے علم میں آ چکا ہے، یعنی آپ کو معلوم ہو گیا ہے، ہمارے عملے کے علم میں آ چکا ہے کہ یہ آدمی ہدیہ دینا چاہتا ہے، یہ جب بھی آئے گا میرے ساتھی اللہ سے نظر ہٹا کر اس کو دیکھیں گے، میرے ساتھی اس کو دیکھیں گے. جی ہاں، یہ نہیں چاہیے، یہ میرے ساتھی اللہ سے نظر ہٹا کر اس کو دیکھیں گے. جب بھی آئے گا اس کے آتے ہی ساتھی کو خیال آئے گا کہ یہ دے گا. جی میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے عملے کی نظر اللہ سے ہٹے. تو میں نے عرض کیا کہ انبیاء علیہ السلام کا بھی امتحان ہوتا ہے مال سے کہ نبی ہیں یا بادشاہ ہیں. بلقیس نے مال بھیج کر دیکھا تھا کہ مال بھیج کر دیکھو، مال بھیج کر دیکھو کہ یہ کیا کرتے ہیں. اگر رد کر دیں تو نبی ہیں. ایک کافرہ کا بھی یہ خیال ہے کہ یہ مال قبول نہیں کریں گے. ایک کافرہ کا بھی یہ خیال ہے کہ یہ مال قبول نہیں کریں گے. اسے معلوم ہے کہ نبی مال رد کر دیتے ہیں، تو اس نے ہدیے میں ایک سونے کی اینٹ اور کچھ ہدایہ بھیجے. رسول علیہ السلام نے اس کے آنے سے پہلے اپنا پورا میدان سونے کا بنوا کر جنات سے اور اس پر مویشی چھوڑ دیے جو پشاور گوبر کریں کہ تمہارے یہاں سونے کی حیثیت یہ ہے اور ہمارے یہاں سونے کی حیثیت یہ ہے. جی ہاں، تم تو ہم مرعوب کرنے کے لیے سونے کی اینٹ بھیج رہے ہو، اور ہم تمہیں بتائیں کہ ہمارے مویشی سونے پر پیشاب گوبر کرتے ہیں. دیکھو ہاں، یہ جواب ہے ہدیے کا، یہ ہدیے کا جواب ہے. جی ہاں، کہ کیوں کہ اللہ نے ہمیں آپ کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، اس لیے ہم آپ کے مال سے متاثر نہیں ہوں گے. ہم سمجھتے تھے جتنا تاثر غیروں کے ملک و مال کا مسلمانوں کے دلوں میں ہوگا اتنا ہی غیر اسلام کو ہلکا سمجھیں گے، جتنا غیر اسلام کو ہلکا سمجھیں گے جتنا تاثر غیروں کے ملک و مال کا مسلمان کے دل میں ہوگا. کہ جتنا
غیروں کے ملک و مال کا تاثر مسلمان کے دل میں ہوگا کہ اتنا ہی اسلام کو غیر ہلکا سمجھیں گے. چنانچہ وہ ہدیہ آیا عید کا تو سلیمان علیہ السلام نے سارے فرش کو بنا کر ان کے گزرنے کی داخل ہونے کی جگہ سے اس اینٹ کے برابر جگہ خالی چھوڑ دی. اس نے نہیں کہ یہ یہاں لگائیں گے، انہیں کیا ضرورت ہے، جگہ خالی چھوڑیے. دیکھا گزرتے ہوئے تو روایت میں ہے کہ وہ گزرتے ہوئے اس اینٹ کی جگہ کو دیکھا تو وہ انہوں نے اینٹ چھپا کر وہاں لگا دی کہ ایسا نہ ہو الزام لگے یہاں سے اٹھا کے دے رہے ہیں. جی ہاں، یہ حکمت ہے، یہ حکمت. جی ہاں، انبیاء پر کھولتے ہیں اللہ تعالیٰ حکمت، اللہ انبیاء پر حکمت کھولتے ہیں. جی ہاں، یہ بات یاد رکھنا. یہ لوگ بہت چاہتے ہیں حکمت کی باتیں یاد آئیں. ہماری بات یاد رکھنا کہ جو آدمی سوال کرے گا اس کا دل حکمت کی بات سے خالی رہے گا. یہ پکی بات ہے. آپ دیکھیں جو بڑے محدثین گزرے ہیں کہ ان کے استغنا اور تقوی کی وجہ سے اللہ نے ان کو علم دیا ہے. جی ہاں، بادشاہوں کے پاس جائے نہیں کرتے تھے کہ ہم بادشاہ کے پاس جائیں کہ نہیں. دیکھنے والے ہمیں جو ہے سائل سے متہم کریں گے، ہمیں سائل سمجھیں گے. جی ہاں، بادشاہ کے پاس نہیں جاتے تھے، شہزادے حاضر خدمت ہوتے تھے. یہ نہیں، ہم نہیں جائیں گے کیونکہ ان کے دروازے پر جانے کا مطلب سوال ہے. جی ہاں، کہ ہم نہیں جائیں گے. محدثین کے علم کا جو گہراؤ ہے وہ سب سے زیادہ اس میں تقوی کو دخل ہے. ہاں، بزرگ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے درمیان جتنے فتنے پیدا ہوں گے وہ صرف مال کی بنیاد پر ہوں گے. یہ باطل مال پیش کرے گا، اور یہ بات یاد رکھنا کہ باطل مال براہ راست پیش نہیں کرے گا. اگر براہ راست پیش کرے گا تو یہ قبول نہیں کریں گے. کہ باطل مال ایسے راستے سے پیش کرے گا کہ تم کہو گے یہ تو مدد کا راستہ ہے، یہ راستہ مدد کا ہے کہ ادھر سے قبول کر لیا جائے. سنو، باطل کو معلوم ہے کہ ان کو مال براہ راست مال پیش مت کرنا. ہم ایک ملک میں تھے، وہاں کے ساتھی نے کہا کہ ہمیں زمین مل رہی ہے، بہت بڑی زمین، بہت بڑی زمین ہے، اور ایک آدمی خوشی دے رہا ہے کہ یہاں مرکز بناؤ. تو ہم نے کہا کہ سمجھتے تھے کہ میں تو ہر مسجد کو مرکز بنانا چاہتا ہوں، تم زمین خرید کے مرکز نہ بناؤ، زمین خرید کے مرکز نہ بناؤ، میں تو ہر مسجد کو مرکز بنانا چاہتا ہوں. جی ہاں، خیر بعد میں قضیہ کھلا. جی ہاں، کہ اس زمین کے لوگ دعوے دار نکلے جو دینا نہیں چاہتے تھے، جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا. جس کو میں نے عرض کیا کہ بڑے بڑے فتنے ہیں اندر، بڑے بڑے فتنے ہیں. تو یہ کہیں کہ استغنا کے ساتھ چلو. کیسے؟ استغنا کے ساتھ. کہ کام کو مال کے لیے استعمال نہ کیا جاوے، اور کہ دین کو دنیا کے لیے استعمال نہ کیا جاوے. دین کو دنیا کے لیے استعمال نہ کیا جاوے. کہ اگر دین دنیا کے لیے استعمال ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے کام چھین لیں گے اور ان کو دنیا میں آخرت کا بدلہ دنیا میں دے دیں گے. یہ حضرت کا ملفوظ ہے، یہ حضرت کا ملفوظ ہے کہ ان کی دنیا آخرت، ان سے ان کی آخرت دنیا میں مل جائے گی، ان سے ان کی آخرت دنیا میں مل جائے گی. اس لیے کہیں کہ نہیں، دین کے تعارف کو دنیا کے لیے استعمال مت کرو، دین کے تعارف کو دنیا کے لیے استعمال مت کرو. کہ دین کے تعارف کو دنیا کے لیے استعمال کرنا یہ دین کو بیچنا ہے، دین کو بیچنا ہے. کہ دین کے تعارف کو دنیا کے لیے استعمال کرنا یہ دین کو بیچنا ہے. علی رضی اللہ عنہ بازار میں گئے، کرتا چاہیے تھا. کیا چاہیے تھا؟ کرتا. پہچان لیا دکاندار نے، وہ کون نہیں پہچانے گا، امیر المومنین ہیں. کہ فرمائیے کیا چاہیے، حاضر ہے دکان. کہ نہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم تو یوں آ گئے تھے. جی ہاں،
پہچان گیا، تو پہچان کر کیا کرے گا؟ پہچان کر رعایت کرے گا، پہچان کر رعایت کرے گا. جی ہاں کہ مسلمانوں کے امیر کہ ان کا تعارف استعمال ہو، ایک آدمی رعایت کرے ان کے تعارف کی وجہ سے کہ نہیں یہ اس کام کے لیے مناسب نہیں ہے، یعنی ہمیں نہیں چاہیے. آگے بڑھے. ایک دکان پر اور کپڑا دیکھا لٹکا ہوا، تو وہ کپڑا پسند آ گیا. وہاں ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، اسے نہیں پہچانا کون ہے. پوچھا بچے سے یہ کرتا کتنے کا ہے؟ اس نے کہا جی اتنے کا ہے. وہ کرتا لے لیا، قیمت ادا کر دی. کرتا لے لیا، قیمت ادا کر دی. اس سے لیا جسے پہچانا نہیں، اس سے لیا جس نے پہچانا نہیں. سنو، اللہ مجھے معاف فرمائے کہ بعض مرتبہ یہ شیطان خیال پیدا کرتا ہے کہ ان سے مان لو جن سے تعلقات ہیں. جی ہاں، مان جن سے لو تعلقات ہیں، اور تعلقات کی بنیاد پر سستا مل جائے گا. تعلقات کی بنیاد پر سستا مل جائے گا. جی ہاں، کہ ان سے لو جن سے تعلقات ہیں، کہ تعلقات سے سستا مل جائے گا. یہ کام کو بیچنا ہے. اسی لیے میں حضرت کی بات نقل کر رہا. جی ہاں، حضرت نے اپنا جوتا دیا پھٹا ہوا، یہ ہے کیا چمڑے کا موزہ دیا کہ پھٹ گیا ہے اس کو سلوا لو. ہو گیا لے کے موچی کے پاس، موچی نے سیا اور سی کر دے دیا کہ بھائی پیسے کیا؟ نہیں بھائی پیسے نہیں، خدمت کے حضرت کی خدمت. اور جوتا اور جو موزہ سل کر آیا، حضرت نے پوچھا لانے والے سے کتنے پیسے لگے؟ حضرت کہ کیا معمولی 70 لگی ہوگی شاید، جس سے بھی کم. کتنے پیسے لگے؟ تو بڑے خوش ہو کر انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت وہ تو بڑا خوش ہوا آپ کا موزہ دیکھ کر. اس نے کہا میری سعادت ہے اس نے سی کر دیا ہے اور پیسے نہیں لے رہا ہے. جی تو حضرت نے فرمایا کہ تبلیغ تو بیچ آیا، تبلیغ تو بیچ آیا. تبلیغ تو بیچ آیا. صاف فرمایا کہ تبلیغ تو بیچ کے آ گیا. کہ تو نے ہمارا نام کیوں لیا؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ احتیاط کی، یہ تقویٰ ہے کہ کام کی نسبت دنیا کے لیے استعمال نہ ہو. ورنہ کام سے محرومی ہو جائے گی. صاف بات ہے بالکل. جی ہاں، کام سے محرومی ہو جائے گی کہ کام دنیا کے لیے استعمال نہ ہو. نرقع دنیانا بتمزیق دیننا فلا دیننا یبقى ولا ما نرقع. جی ہاں، کہ پیوند لگاتے ہیں، دین کا پیوند لگاتے ہیں دنیا پر، دین کو پھاڑ کر پیوند لگاتے ہیں دنیا پر. نرقع دنیانا بتمزیق دیننا، کہ اپنی دنیا کو پیوند لگاتے ہیں دین پھاڑ کر. دیا تو نہ دین باقی رہتا ہے نہ دنیا باقی رہتی ہے. ہاں، یہ ہے بات. رضی اللہ تعالیٰ نے بچے سے کرتا لے لیا اور لے کر گھر چلے گئے. اس کے باپ نے آگے پوچھا کہ کوئی سامان بکا ہے؟ کہ ہاں اس شکل کا آدمی آیا تھا کرتا لے گیا. اس نے کہا کہ ارے وہ تو امیر المومنین تھے. وہ دوڑا ہوا گیا گھر. امیر المومنین ہمارے بچے نے قیمت غلط بتلائی ہے، آپ سے پیسے ڈبل لے لیے ہیں، اتنے کا نہیں ہے. حضرت نے فرمایا ہمارا اس سے اتنے پر معاملہ ہو چکا ہے. میں کچھ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کام میں استغنا سے چلو. اس کام میں استغنا سے چلو. استغنا کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں سے مستغنی ہونے کے لیے، لوگوں سے مستغنی رہنے کے لیے اسباب اختیار کرو. جی پکی بات ہے. اسباب کی اختیار کرنا ضرورت کے لیے نہیں ہے. ضرورت تو اللہ پوری کرتے ہیں. میری بات دھیان سے سننا.
کہ اسباب ضرورت کے لیے نہیں ہے، ضرورت تو اللہ پوری کرتے ہیں، اسباب ضرورت سے ضرورتیں پوری نہیں ہوتی. آپ دیکھ لیں گے جن کے پاس اسباب نہیں ہے وہ اسباب نہ ہونے سے پریشان ہیں، جن کے پاس اسباب ہیں وہ اسباب ہونے سے پریشان ہیں. پریشانی سب کے برابر ہے، اسباب ہو یا نہ ہو. کہ اسباب ضرورت کے لیے نہیں ہیں، ضرورت تو اللہ پوری کرتے ہیں، اسباب تو استغنا کے لیے ہیں. اسباب استغنا کے لیے کہ نہیں بھائی ہمارا یہ کام ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے. اسباب استغنا کے لیے جی، کہ اسباب استغنا کے لیے ہیں. اسباب کی اختیار کرنے اس لیے ضروری ہے کہ سوال کرنا حرام ہے. سوال کرنا حرام ہے. سوال کرنا حرام ہے جی ہاں. کہ اسباب کی اہمیت اس لیے ہے کہ سوال کرنا حرام ہے. تو میں نے عرض کیا کہ دعوت کی نسبت بہت اونچی نسبت ہے. یہ اس حقیر دنیا کے لیے استعمال ہو یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے جی ہاں. عمر رضی اللہ تعالی عنہ اجتماعی مال سے اور اس دعوت کی نسبت کو اپنی ذات کے لیے، اپنی دنیا کے لیے استعمال کرنے سے کتنی احتیاط کرتے تھے. تقوی کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں تقوی ہے. تقوی کا مطلب یہ ہے کہ کمال احتیاط. حضرت عمر بیمار ہو گئے، حضرت عمر بیمار ہو گئے اور طبیب نے شہد تجویز کیا کہ آپ شہد استعمال کریں. کیا شہد استعمال کریں؟ کہیں شہد ملا نہیں اور بیت المال میں شہد رکھا ہوا تھا. تو جمع کیا مسلمانوں کو حضرت عمر نے. وہ جمع کر کے یہ فرمایا کہ مجھے حکیم نے شہد کھانے کے لیے کہا ہے اور شہد بیت المال میں ہے، اگر تم سب مسلمانوں کی اجازت ہو تو میں استعمال کر سکتا ہوں، ورنہ میرے لیے اس کا استعمال کرنا حرام ہے. اس کا استعمال حرام ہے کیا روایت میں ہے. چنانچہ اجازت ہے مسلمان کہ مومنین حضرت سے اجازت ہے کہ آپ شہد استعمال کریں. اتنی احتیاط. پھر یہ کہ ہمارا کام تو نہیں استعمال ہو گیا. اپنے بچوں سے کہتے تھے، بچوں سے کہتے کمایا کرو. بچوں سے کہتے تھے کماؤ. جی ہاں. حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے، ایک چھوٹا سا بچہ گزرتا ہوا نظر آیا. پوچھا حضرت عمر نے یہ اتنا کمزور بچہ کس کا ہے، چلا نہیں جا رہا اس سے. تو موقع ملا بچوں کو بولنے کا. کہا ایک بیٹے نے کہ آپ کا ہی تو پوتا ہے، اتنا کمزور کیوں ہے؟ کہ کمزور اس لیے ہے مومنین کہ جتنا مال آتا ہے آپ دوسرے پہ خرچ کر دیتے ہیں، گھر والوں کو دیتے نہیں ہیں، اس لیے یہ کمزور ہے. یہ وجہ بتائی کہ آپ سارا مال خرچ کر دیتے ہیں دوسروں پر، اس لیے کمزور ہے یہ. حضرت عمر کا جواب سنو. حضرت عمر نے فرمایا کہ دیکھو سن لو سب. اپنی اولاد سے کہا کہ دیکھو تم سن لو، یہ مال جو آ رہا ہے یہ تو مسلمانوں کا مال ہے، یہ تو مسلمانوں کا مال ہے. تمہیں چاہیے کہ اپنے بچوں کی ضرورت کو کما کر پورا کرو. بچوں کی ضرورت کو کما کر بچوں کی ضرورت پوری کرو. یہ مال تو مسلمانوں کا ہے. یہ جواب دیا. تو عبداللہ بن عمر نے تجارت کی پھر حضرت عمر کے کہنے پر. اب تجارت کیا کریں کہ بہترین تجارت سمجھ میں آئی اونٹوں کی کہ سستے اونٹ خریدیں، چراگاہ میں ڈالیں اور جب موٹے ہو جائیں، فربا ہو جائیں تو ان کو نفع سے لا کر بیچیں بازار میں. اور کیا کریں گے؟ اور کیا کریں گے؟ یہ کیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اونٹ خریدے، سستے اونٹ خریدے کمزور، پھر ان کو چراگاہ میں ڈالا. جو فربا ہو گئے جو اونٹ
فربا ہو گئے تو ان کو بازار میں لے کر آئے. حضرت عمر بازار میں موجود تھے. حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ اتنے عمدہ اونٹ کس کے ہیں؟ اتنے عمدہ اونٹ کس کے ہیں؟ اتنے فربا، اتنے صحت مند، اور واہ 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 کہتے رہے بار بار. جی ہاں، یہ فرما دیکھ کر بخین بخین واہ واہ کتنے عمدہ اونٹ ہیں، کس کے ہیں یہ اونٹ؟ سب دیر میں دوڑتے ہوئے آئے، نہیں یہ اونٹ میرے ہیں. میں نے بیٹے تمہارے اونٹوں کا وزن اور تمہارے اونٹوں کی صحت باقی تمام مہاجر انصار کے اونٹوں سے زیادہ اچھی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ میری نسبت سے تمہارے اونٹوں کا خیال زیادہ کیا گیا ہوگا، اس لیے اپنا جو جتنے کے اونٹ تم نے خریدے تھے وہ پیسے لے لو اور نفع بیت المال میں جمع کرا دو. تم اپنے اونٹوں کی قیمت لے لو اور نفع. یہ ہے رونے کی بات کہ جو نفع تمہیں ملے وہ بیت المال میں جمع کرا دو، کیونکہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ تمہارے اونٹوں کا خیال میری نسبت سے زیادہ کیا گیا ہوگا اور میں مسلمانوں کی نسبت سے ہوں، اپنی ذات سے نہیں ہوں. یہ ہیں قبولیت کے اسباب اور قبولیت کی شرائط. اللہ جمع فرمائے. میں بطور احترام بھی نہیں کہتا، بطور احترام میں کہتا ہوں کہ تقوی ہے اصل چیز. کیا ہے تقوی؟ جی ہاں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سخت پریشان ہو جاتے اپنی ضرورت کے لیے تو بیت المال سے قرض لیتے تھے، اور بیت المال کا خزانچی حضرت عمر کے پیچھے لگ جاتا. مومنین نکالیے، وہ آپ نے لیا تھا، نکالیے آپ نے لیا تھا. جی ہاں، یہ نہیں کہ حضرت جی ہاں آپ نے لیا تھا، نکالیے، قرضہ ہے آپ پر بیت المال کا. پیچھے پیچھے بڑھتا، ان کے چپٹ جاتا ان کو کہ نہیں مومنین میں نہیں چھوڑوں گا. ہاں لیکن عمر کا رعب. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے قرض لے کر بیت المال کا ادا کرتے، بیت المال کا قرض اتارتے. یہ ہے احتیاط. میں اس لیے عرض کر رہا کہ کام جا رہا ہے انتظام کی طرف، کام جا رہا ہے انتظام کی طرف، کہ کام جا رہا ہے انتظام کی طرف، اور انتظام لے جائے گا مال کی طرف، کیونکہ انتظام مال کے بغیر نہیں ہوتا، کام تو مال کے بغیر ہو جائے گا. اس خدا کی قسم اس کام میں ایک پیسے کی ضرورت نہیں ہے ہی نہیں. کام پیسے کا ہے ہی نہیں. آپ دعوت دیں، آپ گشت کریں، آپ تعلیم کریں، آپ مشورہ کریں، آپ ملاقاتیں کریں، کون سا کام پیسے کا ہے؟ دعوت کے تقاضے تو مال سے متعلق ہی نہیں ہے. دعوت کے تقاضے تو مال سے متعلق ہی نہیں ہے. مال کا تعلق تو ضروریات سے ہے. جی ہاں. اور میں صاحب نے کہا کہ فلاں ملک میں جانا ہے، انتظام نہیں ہے. میں نے کہا تو مال کے بغیر تو حج نہیں فرض ہوتا، مال کے بغیر تو حج نہیں فرض ہوتا. جی ہاں، مال کے بغیر تو حج نہیں فرض ہوتا. اگر تو پیسے مانگ کے چلا بھی گیا جماعت میں تو کیا ملے گا؟ علماء نے لکھا ہے کہ جو تبلیغ دوسرے کے مال پہ ہو بے اثر ہوتی ہے. جو تبلیغ کس پر ہو؟ دوسرے کے مال پر، وہ تبلیغ بے اثر ہے. مال دوسرے کا ہے وہ تبلیغ بے اثر ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ استغنا اصل چیز ہے. استغنا اصل چیز ہے کہ اپنے آپ کو تقوی سے اللہ کے ہاں قبول کروانے، اپنے آپ کو تقوی سے اللہ کے ہاں قبول کروائیں، کیونکہ تقوی پر اللہ رب العزت بڑے بڑے فتنوں سے بچا کر نکال دیں گے. ایک بات تو یہ ہے، ایک صفت تو یہ ہے تقوی والی. دوسری صفت تواضع کی ہے. کیا تواضع؟ جی ہاں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں بڑی صفت تواضع کی ہے. بڑی صفت تواضع کی ہے. نیک نامی نہیں چاہیے. بدنامی، یہ بدنامی تو قبول ہو جائے گی، نیک نامی کی ضرورت نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود فرماتے تھے کہ اگر کوئی مجھے مسعود کا بیٹا کہہ کر پکارنے کے بجائے مجھے گوبر کا بیٹا کہہ کر پکارے اور اللہ تعالیٰ اس نام کی وجہ سے میرا ایک گناہ معاف کر دیں تو یہ نام مجھے پسند ہے. کیا؟ جی ہاں. کیا پکارے؟ گوبر کا بیٹا. ہاں
ابن روسا کہہ کے پکارا، اسی روایت میں کہ مجھے ابن روسا کہہ کے پکارا جاوے اور اس کے بدلے میرا ایک گناہ معاف کر دے تو یہ نام مجھے پسند ہے، کیونکہ اس نام کی بات نہیں ہے، ایک گناہ معاف تو ہو رہا ہے، ایک گناہ معاف ہو رہا ہے کہ اگر مجھے گوبر کا بیٹا کہہ کر پکارا جائے تو یہ نام مجھے پسند ہے، کیونکہ میرا اس کے بدلے میں ایک گناہ معاف ہو رہا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، آپس کی اجتماعیت بھی تواضع سے ہے، جی ہاں، ورنہ تکبر سے مقابلے ہوتے ہیں، سارے مقابلے کبر کی وجہ سے، سارے مقابلے کبر کی وجہ سے۔ جی ہاں، ہم دیکھو جتنی بادشاہتوں میں جنگیں ہوتی ہیں وہ سب کبر کی وجہ سے ہیں، کہ سارے فتنے کبر و تعالی کی وجہ سے ہیں، کہ تواضع پیدا کرو تو سارے فتنے ختم ہو جائیں گے، سارے فتنے ختم کہیں سے؟ محض تواضع سے۔ دیا اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نرم مزاج دیا گیا، آپ کو نرم مزاج دیا گیا ہے۔ فبما رحمت من اللہ لنت لهم، کہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کو نرم مل گئے، آپ صحابہ کو نرم مل گئے۔ جی ہاں، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ رحمت بن کر چلیں، کیا بن کر؟ رحمت بن کر، یہاں کیا رحمت بن کر چلیں، لوگوں کے لیے مشکلات نہ پیدا کریں، کیونکہ لوگ مشکلات پیدا کرتے ہیں تربیت کے لیے، حالانکہ تربیت مشکلات سے نہیں ہوتی، کہ تربیت تو سہولت سے ہوتی ہے۔ سنو، تربیت کے لیے شفقت چاہیے، تربیت کے لیے شفقت، جی ہاں، یہ تربیت شفقت سے ہوتی ہے۔ آپ کی مسجد میں ایک آدمی نے پیشاب کیا تو صحابہ دوڑے روکنے کے لیے، تو آپ نے پہلا عمل شفقت کا کیا کہ نہیں، اس کو پیشاب پورا کرنے دو، اس کو پیشاب پورا کرنے دو۔ اس نے اطمینان سے مسجد میں پیشاب کیا اور پورا پیشاب کیا، یہ فارغ ہوا تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ ایک ڈول پانی کا یہاں بہا دو۔ اس لیے ہمارے یہاں کسی کی بے اصولی اور غلطی پر کوئی ہنگامہ احتجاج نہیں ہونا چاہیے، یہ نبوت کا طریقہ نہیں ہے، یہ نبوت کا طریقہ نہیں ہے۔ جی کہ اس کا ذکر تذکرے ہوں، کسی کے بے اصولی پر کی اشاعت کی جاوے، اس کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ زنا کرنے والا ہلکا ہے زنا کی خبر کرنے والے سے، زنا کرنے والا ہلکا ہے اس کے مقابلے میں، زنا کی خبر کرنے والے کے مقابلے میں۔ جی ہاں، صاف بات ہے کہ زنا کی خبر کرے کہ اس کا گناہ زنا سے کہیں زیادہ بڑا ہے، اور بڑا اس لیے ہے کہ زنا تو معاف ہو جائے گا اور غیبت معاف نہیں ہوگی، زنا معاف ہو جائے گا، غیبت معاف نہیں ہوگی، کہ زنا معاف ہو جائے گا، غیبت معاف نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ اپنے ماحول کو ستھرا رکھو، کہ ماحول کو ستھرا رکھنے کے لیے سب سے بنیادی شرط یہ ہے، ماحول کو صاف رکھنے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ مسلمان کے عیب کو چھپایا جائے، مسلمان کے عیب کو چھپایا جائے۔ جی ہاں، کہ جب بڑا بننے کا شوق ہوتا ہے نا، تو ایک دوسرے کے عیوب کو ظاہر کرتے ہیں تاکہ یہ عیب ظاہر ہو کر چھوٹا ہو جائے، ہم بڑے ہو جائیں۔ جی ہاں، یہ اصل مقصود ہوتا ہے، اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمان کے عیب کو چھپاؤ تاکہ ماحول ستھرا رہے، مسلمان کے عیب کو چھپاؤ تاکہ ماحول ستھرا رہے۔ جی ہاں، صاف ماحول رکھو، کہ اپنے ماحول کو صاف رکھو، اپنے ماحول کو صاف رکھو اور اپنے ساتھیوں کو معتمد بناؤ، ساتھیوں کو معتمد بناؤ۔ جی ہاں، اعتماد، یہ کام اعتماد سے لیا جاتا ہے۔ اپنی دکان کے ملازم سے بھی آپ جو کام لیں گے اعتماد کی بنیاد پر لیں گے، اعتماد نہیں ہے تو آپ کام نہیں لیں گے۔ جی ہاں، اپنے ساتھیوں کو معتمد بناؤ، ساتھیوں کو معتمد بناؤ۔ سنو، جب حسد آ جاتا ہے تو ساتھیوں کو ضائع کرنے کی فکریں ہوتی ہیں کہ ان کو ضائع کیسے کریں، ان کو ضائع کیسے کریں۔ سنو، دو دکانیں آمنے سامنے، اس کی دکان چلتی نہیں ہے، اس کی بہت چلتی ہے۔ سنو، اس کی دکان چلتی نہیں، اس کی بہت چلتی ہے، یہ کیا کریں؟ کہ اس دکاندار نے اس کے مالک سے کہا، دوسری دکان کے مالک سے،
کہ بھائی تمہاری دکان تو بہت چلتی ہے مگر یہ تمہارا ملازم ہے نا، میں نے اس کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کے یہاں سے مال چراتا ہے اور نقدی چراتا ہے، اور دو اس کا ایک کچا کاغذ بناتا ہے ایک پکا بناتا ہے. جی کب دی شکایت، اسے معلوم ہے کہ اس کے ہٹتے ہی اس کی دکان پر اس جیسے ملازم نہیں آ سکتا. میں کچھ کہہ رہا ہوں، اس کو ہٹاؤ کسی طرح. جی ہاں، تو اس کے مالک کے دل سے اس کا اعتماد ختم کیا، اس کے مالک کے دل سے اعتماد ختم کر دیا. اس نے چھوٹا سا کام کیا، بہت، اس کو نکالنے کے لیے نہیں کہا، اعتماد ختم کر دیا. جی ہاں، اس نے ملازم کو نکال دیا. یہ جاؤ، اس کا کام ہو گیا کہ یہ دکان چلتی تھی اب نہیں چلے گی، کیونکہ یہ جو کام یہ کر سکتا ہے وہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. میں عرض کر رہا کہ ساتھیوں کو معتمد بناؤ باوجود کمزوریوں کے. جی ہاں، بچے گھر میں بہت شرارت کرتے ہیں، آنے والے مہمان کے سامنے ہر ایک اپنے بچے کی تعریف کرتا ہے، یہ پڑھ لیا، یہ پڑھ لیا، یہ پڑھ لیا. کچھ نہیں، آنے والے کے سامنے بچوں کی تعریف. جی ہاں، ہر ایک سب پریشان ہے کہ ہاں بچوں کی شکایت اجنبی لوگوں کے سامنے نہیں کرتے. کیوں کہ یہ بچے پھر کسی قابل نہیں ہوں گے. یہ اصولی بات ہے. احساس کمتری پیدا ہوگا، احساس کمتری یہ پیسے پیدا ہوگا کہ اپنے ساتھیوں کو معتمد بناؤ، ساتھیوں کو معتمد بناؤ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت زبیر رضی اللہ عنہ داخل ہوئے، حضرت اسلم نے آنے سے روکا کہ ابھی نہیں آ سکتے. انہوں نے حضرت اسلم کو چانٹا مار کر دروازہ کھول دیا، اندر آ گئے. حضرت نے پوچھا کیا ہوا؟ حضرت اسلم نے کہا انہوں نے چانٹا مار کر دروازہ کھول دیا. حضرت نے عجیب بات فرمائی. حضرت نے فرمایا کہ زبیر جب جنگل میں کسی جانور کو زخمی کر دیا جاتا ہے تو پھر درندے اس کو پھاڑ کھاتے ہیں کہ آدمی اپنے مقام سے گر گیا، یہ جانور زخمی ہو گیا، اب باقی درندے اس کو ابھی حفاظت نہیں کر سکے گا، اپنی حفاظت نہیں کر سکے گا. اس لیے عرض کر رہا کہ ساتھیوں کو معتمد بناؤ. غلطیاں ساتھیوں سے ہوں گی، یقینی بات ہے، غلطی ساتھیوں سے ہوں گی، کہ اپنے ساتھیوں کو معتمد بناؤ اور ان کی غلط بات کی اچھی تعویل بھی کرو. ایک عام مسلمان کے فعل کی تعویل کا حکم ہے، تو ایک قربانی دیے ہوئے ساتھی کی فعل کی تعویل کتنی کرنی چاہیے؟ عام مسلمان اس کے فعل کی تعویل کرو. عام سے عام آدمی کے اندر خوبی تلاش کرو، عام سے عام آدمی کے اندر خوبی تلاش کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں اعلان کیا صحابہ میں جو اتنا برا آدمی تھا کہ عمر اس کی نماز آپ سے پڑھوانا مناسب نہیں سمجھتے تھے، اتنا برا آدمی تھا. اس کے بارے میں آپ نے اعلان کیا کہ اس مرنے والے کو کسی نے کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ایک صحابی نے عرض کیا کہ اس مرنے والے نے اللہ کے راستے میں ایک رات پہرا دیا ہے اور اس کا کوئی عمل ہم نہیں جانتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو پیچھے ہٹایا، فرمایا عمر پیچھے ہٹ جاؤ، تمہیں لوگوں کے اعمال کے بارے میں سوال کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. ہاں، یہ سب کے لیے حکم ہے، یہ حکم سب کے لیے ہے کہ لوگوں کے اعمال کے بارے میں سوال مت کرو، لوگوں کے اعمال کے بارے میں سوال مت کرو. عمر کے عمر تمہیں اس کا کوئی حق نہیں، پیچھے ہٹو. آپ نے عمر کو ہٹایا اور آگے بڑھ کر نماز پڑھائی اور یہ فرمایا کہ جو آگ اللہ کے راستے میں پہرا دینے میں جاگی ہے وہ جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی، جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی. جو آگ اللہ کے راستے میں پہرا دینے میں جاگی ہے وہ جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی. عمر پیچھے ہٹ جاؤ، تمہیں کوئی حق نہیں ہے لوگوں کے اعمال کے بارے میں سوال کرنے کا. سوال کرو فطرت کے بارے میں کہ یہ جنازہ مسلمان کا ہے یا غیر مسلم کا ہے، اس کے علاوہ کوئی سوال نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ کوئی سوال نہیں کر سکتے. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، اپنے آپ کو ہمیں مزاج نبوت پر لانا ہے، اپنے آپ کو مزاج نبوت پر لانا ہے.
آپس کی اجتماعیت اسی پر ہے، ورنہ اس مزاج سے ہٹیں گے تو اختلاف پیدا ہوگا، اس مزاج سے ہٹیں گے تو آپس کا اختلاف ہوگا، یہ مزاج نبوت پر ہی اجتماعیت ہوگی۔ اس لیے ساتھیوں کو چاہیے کہ ساتھیوں سے درگزر کیا کریں۔ وہ بندوں کو معاف نہیں کرے گا جو اپنے لیے اللہ سے مغفرت کا طالب نہ ہو، وہ بندوں کو معاف نہیں کرے گا جو اپنے لیے اللہ سے مغفرت کا طالب نہ ہو۔ فاعفوا واصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم، کہ معاف کر دو، درگزر کر دو، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ سے معاف کر دے؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اس لیے ہمارا کام یہ ہے کہ آپ کو درگزر سے کام لیا جائے، جی ہاں، اور سب کا اکرام کرو، سب کا اکرام کرو، جی ہاں۔ شیطان کہے گا کہ نہیں، ہم مصلحتاً فلاں کے اکرام نہیں کر رہے ہیں، مصلحت ہے کہ نہیں، اس میں تو کوئی مصلحت ہو ہی نہیں سکتی۔ حضرت تھانوی فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ مسالے سنبھالے رکھنے کی چیز نہیں ہے، مسالے تو پیسنے کی چیز ہیں، مصلحت کو پیسو۔ لوگ مصلحت کے خیال کرتے ہیں، حالانکہ مصلحت کو پیسا جائے گا، یہ ساری مسالے پیس دو، جتنا مسالے کو پیسو گے اتنا کھانا لذیذ ہوگا۔ جی ہاں، ہمارے کام کی لذت اور ترقی اس میں ہے کہ مسالے کو پیسا کرو، جی ہاں، کہ یہ مصلحت ہے، وہ مصلحت ہے، کہ نہیں، کوئی مصلحت نہیں ہے۔ ایک مسلمان کا اکرام کرنا اس لیے ہے کہ اس کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے، ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے، یقینی بات ہے، ایک عام مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے۔ اس لیے ساتھیوں کا اکرام کرو باوجود اختلاف کے، اکرام کا مجاہدہ ہی اختلاف کے ساتھ ہے، ورنہ جسے محبت اس کا اکرام کیا تو کیا کمال کیا، جس سے تعلق ہے اس کا اکرام کیا تو تعلق کی بنیاد پہ کیا۔ اس لیے اختلاف کے زمانے میں اکرام کا دامن مت چھوڑو، ہاں، بے اکرامی پر آگے لوگ، بے اکرامی پر، جی ہاں، یہ گروپ بن گئے، تقابل پیدا ہو گیا، آپ کی جماعت میں ہیں، آپ کس طرف ہیں، جی ہاں، یہ سوال آ گیا زبان پر، یہ سوال آ گیا، جی ہاں، کہ نہیں، یہ سوال تو، یہ بات تو آنی نہیں چاہیے کہ آپ کون ہیں، آپ کیا ہیں، بالکل نہیں، یہ سب کا اکرام کرو، سب کا اکرام کرو، اور جو کام سے پیچھے ہٹ گئے انہیں ہر ممکن کام کی طرف لے کر آؤ، جو بھی امکان ہو، جو بھی راستہ ہو، ہاں، چھوڑنا نہیں کسی کو چھوڑنا نہیں ہے، ہاں، یہ ذمہ داری ہے کام کرنے والوں کی کہ کام سے پیچھے ہٹ جانے والوں کی کو سہارا دو۔ اور سب باتیں، کیونکہ صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ جو کسی فتنے میں پڑ جاتے تھے صحابہ انہیں فتنے سے نکالتے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عیاش بن ابی ربیعہ کو روکنے کے لیے اپنا آدھا مال پیش کر دیا کہ تم آدھا مال لے لو مگر مت جاؤ مدینے سے مت جاؤ، ہاں، یہ نہیں اب جہاں ہوں گے وہاں کام کر لیں گے، یہ بات نہیں ہے، جی ہاں، فتنہ ہے اجتماعیت سے نکل جانا، فتنہ کیا ہے؟ اجتماعی سے نکل جانا فتنہ ہے، یہ اجتماعی سے نکل جانا فتنہ ہے کہ عیاش تم مت جاؤ، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ بھیڑیا تنہا بکری پر حملہ کر لیتا ہے، اور ایوڑ میں کمزور بکری بھی محفوظ رہتی ہے۔ یہ ہے اجتماعیت کہ مجتمع رہو، کیا رہو؟ مجتمع رہو، جی ہاں، کہ تمہاری اجتماعیت سے کوئی نکلے تو اسے واپس لاؤ، سب بات ہے، سب کے لیے ہے، کیونکہ اختلاف تو ہوگا لیکن اختلاف میں کام چھوڑ کر الگ نہیں ہوا جاتا، کام چھوڑ کر الگ نہیں ہوا جاتا، یہ ہاں، یہ مومن کی شان نہیں ہے، مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ ہماری بات نہیں مانتے تو ہم نہیں آتے، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ میں عرض کرتا ہوں آپ سے کہ یہ مزاج تھا منافقین کا کہ اگر ہماری بات نہیں مانو گے تو ہم تمہارے ساتھ نہیں دیں گے، یہ بات مسلمانوں میں یہ بات نہیں تھی، 100% صحابہ میں یہ بات نہیں تھی، کہ کوئی فرد بھی ایسا نہیں ملے گا صحابہ میں جو اپنی بات کو منوانے کی وجہ سے الگ ہو گیا ہو، ایسا کوئی نہیں ملے گا، یہ عجیب بات ہے۔
ایک صحابی ایسا نہیں ملے گا یہ کہہ کر الگ ہو جائے کہ میری بات نہیں مانی، ایسا کوئی نہیں ملے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے موقع پر مشورہ کیا کہ مقابلہ مدینے میں رہ کر کرنا ہے یا باہر نکل کر۔ کبار صحابہ کی رائے تھی کہ باہر نکل کر مقابلہ کیا جائے، بعض لوگوں کی رائے تھی کہ اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے۔ آپ نے مشورے کو وسعت دی، مشورے کو وسعت دی۔ میں ایک بات اس میں عرض کر دیتا ہوں کہ مشورے کو وسعت دی جاتی ہے انتظامی کاموں کے لیے، انتظامی کاموں کے لیے مشورے کو وسعت دی جاتی ہے تاکہ سب کی صلاحیتیں ٹھکانے لگیں۔ آپ نے منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی سے بھی مشورہ کیا، اس سے بھی رائے لی۔ آپ ہی کیا رائے؟ انہوں نے کہا کہ بھائی ہماری رائے تو یہ ہے کہ مدینے میں رہ کے لڑا جائے، کیونکہ ہمارا تجربہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسا حادثہ پیش آیا مدینے میں رہ کر لڑنے میں کامیابی ہوئی، لہذا ہماری رائے باہر جانے کی نہیں، مدینے میں رہ کر لڑیں گے۔ یہ رائے تھی عبداللہ بن ابی بن سلول کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے، اندر سے آپ سفر کے لیے تیار ہو کر نکلے۔ بس ہمیشہ یاد رکھو، جب کوئی چیز عملی طور پر ذمہ دار کرنے لگے تو اس پر سب کو مجتمع ہو جانا چاہیے۔ جب عملی طور پر مشورہ تو ہوگا، اختلاف بھی ہوگا، اس اختلاف کے بعد جب کسی چیز پر عمل ہونے لگے تو پھر سب کو مجتمع ہو جانا چاہیے۔ عبداللہ بن سلول نے کہا کہ نہیں، ہماری رائے تو وہی ہے جو پہلے تھی، ہماری رائے تو وہی ہے جو پہلے تھی، ہم مدینے میں رہ کر ہی لڑیں گے، لہذا ہماری بات پر آپ نے عمل نہیں کیا، ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہی الفاظ نقل کیے ہیں علماء نے کہ ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے کیونکہ ہماری رائے پر عمل نہیں ہوا۔ یہ وجہ ہوئی عبداللہ بن ابی بن سلول کے مدینے میں ٹھہر جانے اور 300 مسلمانوں کو اپنے ساتھ روکنے کی، ورنہ مسلمانوں کا قافلہ 1000 کا تھا۔ کتنے؟ 1000۔ 300 یہ لے کر مدینے میں ٹھہر گئے، نہیں ہم ساتھ نہیں دیں گے کیونکہ ہماری رائے پر عمل نہیں ہوا۔ اس لیے میں عرض کر رہا کہ ابھی رائے پر اصرار نہیں ہونا چاہیے، رائے پر اصرار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہے کہ کوئی چیز خلاف شریعت ہو یا کوئی چیز صراحتاً کفر ہو یا خدا نہ کرے کوئی نماز سے روکنے لگے تو اس میں تو ہرگز اطاعت نہیں ہے، ورنہ اطاعت کا میدان بہت وسیع ہے۔ یہ فرمایا کہ جب تک تمہارے ذمہ دار تمہیں نماز چھوڑنے یا کفر کا حکم نہ دیں اس وقت تک اطاعت کرو، اس وقت تک اطاعت کرو۔ جی ہاں، اطاعت اجتماعیت کے لیے ہے۔ میں عرض کرتا ہوں یہ کوئی سلطنت نہیں ہے، یہ کوئی سلطنت نہیں ہے، اطاعت اجتماعیت کے لیے ہے، اطاعت اجتماعیت کے لیے ہے۔ ذمہ داروں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے مشورے والوں کے حوالے کریں، بھائی آپ لوگ غور کریں، لیکن یہ بات یاد رکھنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مشورے والوں سے کہتے تھے کہ یہ بات ہمارے ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے، تم اس کا مشورہ کرو۔ یہ نہیں کہ ذمہ دار خود رائے نہ دے، کہ نہیں، آپ دیکھیں سیرت میں ذمہ دار خود رائے دے اور پھر ساتھیوں سے کہے کہ اس بارے میں سوچو، پھر ساتھی غور کریں، پھر وہ سب مل کر ذمہ دار کو مشورہ دیں۔ یہ بہت سی روایتوں میں ملتا ہے۔ لوگوں نے فرمایا میرا خیال یہ ہے، میرا خیال یہ ہے، میرا خیال یہ ہے۔ کتنے موقع ایسے ملیں گے جس نے ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے خیال کو اپنے ساتھیوں کے سامنے ظاہر کیا، ساتھیوں نے مشورہ کر کے کہا نہیں ٹھیک ہے۔ ایسا بھی موقع آیا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے سب سے مشورہ نہیں کیا، عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ قراء صحابہ قتل ہو رہے ہیں جنگوں میں، قرآن کو جمع کر دیں۔ بھئی یہ کام اب تک تو ہوا نہیں، اب کیسے ہو؟ ہم کوئی نیا کام نہیں کریں گے۔ حضرت نے فرمایا نہیں، ہمیں اس وقت کی ضرورت ہے، اس وقت کی ضرورت ہے، قراء صحابہ شہید ہو رہے ہیں، ایسا نہ ہو
کچھ قرآن ان شہداء کے سینوں میں چلا جاوے. حضرت بکر نے فرمایا کہ عمر جو کام اللہ کے رسول نے کیا میں کیسے کروں. حضرت عمر اصرار کرتے رہے یہاں تک کہ حضرت بکر نے فیصلہ کر لیا. 3 آدمی تھے حجرے میں، حضرت عمر رائے دینے والے، حضرت بکر فیصلہ کرنے والے، زید بن ثابت قرآن لکھنے والے. نہیں کہہ رہا سچے سے، میں نے کہا پورے مدینے میں کیا سارے کے مسلمان کو ایسا نہیں ملے گا جو یوں کہے کہ ہم یہ والا قرآن نہیں پڑھیں گے کیونکہ اس میں ہم سے رائے نہیں لی گئی. سوچ پڑ گیا میں نے کہا دیکھو ایک کام ایک چیز کی ضرورت ہوئی، اس کا فیصلہ ہوا، وہ عمل میں آ گئی. اب کوئی یہ کہے کہ نہیں ہم یہ کام نہیں کریں گے، اس بارے میں ہم سے رائے نہیں لی گئی. اس لیے میرے آج دوستوں ساتھیوں سے رائے لو اور ساتھیوں کو چاہیے کہ رائے دیں، اور رائے کے اختلاف کے بعد جس بات کے بارے میں فیصلہ ہو جائے سب کے سب اجتماعی قوت اس عمل کی تنفیذ میں لگا دیں. یہ اجتماعیت ہے، سب اپنی قوت اس بات کی تنفیذ میں اپنی قوت صرف کریں، یہ اجتماعیت ہے. ہمارے ایسا سمجھیں کام جرے ثقیل کی طرح ہے، بھاری ہے، سب مل کر اٹھائیں گے تب نکلے گا. سب مل کر اٹھائیں، سب مل کر اٹھائیں. میں عرض کرتا ہوں بعض مرتبہ کوئی فیصلہ کسی کی چاہت اور رائے کے خلاف ہوتا ہے، وہ یہ سوچ کر پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ بھئی اس بارے میں اگر ہم رائے دیں گے تو لوگ ہم سے سوال کریں گے کہ آپ نے یہ رائے کیوں دی. لہذا وہ لوگوں کی ملامت کی وجہ سے رائے دینے سے خاموش ہو جاتے ہیں. بعد میں کہتے ہیں ہماری تو رائے تھی نہیں اس کی اس طرح کرنی. یہ ساری اس طرح کی باتیں جو ہمیں ملتی ہیں اللہ معاف فرمائے یہ اور حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے. اس طرح کی باتیں منافقین کی ملتی ہیں. وہ کہتے تھے کہ ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ ایسا مت کرو، اب نقصان ہو گیا تو اب ہم سمجھتے تھے کہ جو بات حال بھی پیش آئے اس حال کو اجتماعی طور پر سنبھالو. یہ نہیں کہ اگر اچھا حال آئے تو سب مجتمع ہو جائیں، برا حال آئے تو ایک دوسرے پر ڈال دیں. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ کوئی ناگوار چیز آوے تو میرے سر پر ڈال کر خود پیچھے ہٹ جاؤ. کام کا بوجھ اٹھانا چاہیے، کام کا بوجھ اٹھانا. وزیر کہتے ہیں کام کے بوجھ بادشاہ کے بوجھ کو اٹھانے والا. وزیر بوجھ جی ہاں وہ آئیں گے. وزیر کو وزیر اس لیے کہتے ہیں کہ وزیر کہتے ہیں بوجھ، یہ بوجھ اٹھانا. بعض مرتبہ آدمی کیا کروں نیک نامی کو باقی رکھنے بدنامی سے بچنے کے لیے حق بات سے انکار کر دیتا ہے یا خاموش ہو جاتا ہے. ایسے لوگوں پر اللہ کام کا بوجھ نہیں ڈالتے، کیونکہ سب سے زیادہ اس کام میں آگے بڑھنے والے وہ ہوں گے جو ناگواری کے بوجھ کو برداشت کریں گے. بہت سے موقع ہوتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسا بات تو ٹھیک ہے، آپ کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن لوگ اس بات سے ہماری خوش نہیں ہوں گے، کیونکہ اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. جو حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ کوئی عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایسا کرے جس سے ساری دنیا کی مخلوق اس سے ناراض ہو جائے تو اللہ بھی راضی ہو جاتے ہیں، مخلوق کو بھی راضی کر دیتے ہیں. اگر بندہ کوئی ایسا عمل کرے کہ جس سے ساری مخلوق راضی ہو جائے اور اللہ اس چیز سے ناراض ہوں تو اللہ تعالیٰ خود ناراض ہو جاتے ہیں، ساری مخلوق کو بھی ناراض کر دیتے ہیں. یہ عجیب روایت ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ بھئی اپنے مشورے میں وسعت پیدا کرو، ساتھیوں سے رائے لیا کرو. رائے پر اصرار نہ ہو، اس سے بھی اختلاف پیدا ہوتا ہے. رائے پر اصرار نہ ہو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے ملہم کہلاتے ہیں. اللہ کی طرف سے صحیح بات دل میں ڈالی جاتی تھی ان کو. وہ فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حدیبیہ کے موقع پر میں نے عمرہ کرنے پر اصرار کیا. میں ہمیشہ اس گناہ کو معاف کرانے کے لیے اعمال و صدقات کرتا رہا. عمرہ کرنے پر اصرار کیا، حالانکہ عمرہ کیسی بڑی عبادت ہے. عمرہ کرنے پر اصرار کیا میں نے، پھر میں ہمیشہ اعمال و صدقات کرتا رہا. اے اللہ میرا اس دن کا گناہ معاف کر دے کہ میں عمرہ کرنے پر اصرار کیوں کر رہا تھا.
اس لیے ہم اپنی رائے پر اصرار نہ کریں، رائے پر اصرار نہ کریں، ساتھی سے رائے لیں، اور ذمہ دار کو چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر فیصلہ کرے۔ عملے کو چاہیے کہ اپنے درمیان وحدت کلمہ پیدا کریں، کیا وحدت کلمہ جی یہ بہت ضروری ہے کہ سب کی ایک بات ہونی چاہیے، سب کی ایک ہی بات، کہ سب کی ایک ہی بات ہونی چاہیے۔ جتنی وحدت کلمہ ہوگی اتنی ہی اللہ کی طرف سے نصرت ہوگی۔ یہ دو چیزیں ہیں اہم۔